السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ناظرین گرامی، سامعین کرام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے۔ اس سے قبل میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، ایک فرق آپ حضرات کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ فرق کس چیزوں میں بتانا چاہتا ہوں؟ فرق بتانا ہے مجھ کو شرط اور فرض میں۔ ایک چیز ہوتی ہے شریعت کی اصطلاح میں شرط، جس کو کہا جاتا ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے جس کو فرض کہا جاتا ہے۔ فرض کس کو کہا جاتا ہے اور شرط کس کو کہا جاتا ہے، یہ آپ سمجھ لیں تو آگے آپ لوگوں کو بہت سارے مسائل میں آسانی ہو جائے گی۔ شرط جو کہا جاتا ہے وہ باہر کی چیزوں، باہر میں جو چیزیں ضروری ہیں، یعنی وہ بھی جس طرح فرض ہے اسی طرح شرط بھی ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے، بغیر اس کے آپ کے آگے والی چیز ہوگی نہیں، لیکن وہ باہر کی چیز ہے اسی لیے اس کو شرط کہا گیا، اور اندر کی چیز کو فرض کہا جاتا ہے، بس نام کا فرق ہے، ضروری دونوں چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ جیسے آپ کو میں ایک مثال سے اس کو سمجھاؤں کہ نماز ہے، تو نماز میں جب ہم داخل ہو گئے تو نماز میں داخل ہو جانے کے بعد رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، بغیر رکوع کے اور سجدے کے آپ کی نماز ادا نہیں ہو سکتی، تو یہ ہو گیا فرض، یہ نماز کے اندر کی چیز ہے، اسی لیے اس کو فرض نام دیا گیا۔ اور نماز کے باہر کی چیز جیسے جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، یہ چیز کیا ہے؟ یہ شرط کہلاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز سے باہر ہے، تو دونوں چیزیں ضروری ہے۔ جب تک جگہ پاک نہیں ہوگی آپ کی نماز نہیں ہوگی، اگر اسی طریقے سے آپ کا کپڑا پاک نہیں ہوگا آپ کی نماز نہیں ہوگی، بدن پاک نہیں ہے نماز نہیں ہوگی۔ لیکن صرف نام کا فرق ہے، یہ شرط ہے اور یہ فرض ہے۔ یہ فرق میں نے آپ کو سمجھایا مثال دے کر کے، مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اس کے بعد میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک، یہ قرآن کی وہ آیت ہے قرآن کی آیتیں، بعض آیتیں ایسی ہیں جس میں احکام ہیں، یعنی احکامی آیت ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہی میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ کس چیز کا حکم دیا ہے؟ اس میں 3 چیزوں کا اس آیت میں ذکر ہے، وضو کا، غسل کا اور تیمم کا۔ سب سے پہلے جو میں نے پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو یہ آیت جو ہے یہ وضو کے سلسلے میں ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھوو، پھر اپنے کہنیوں کو سمیت ہاتھ کو دھوو، اس کے بعد پھر سر کا مسح کرنے کا ہو، فامسحوا اس کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ کو دھو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ یہاں یہ وضو کا حکم ہو گیا، یعنی فرائض کا ذکر کیا گیا ہے قرآن کریم میں۔ میں مختصر یہ بتا دوں کہ یہاں تک جو ہے یہ وضو کیا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، کہ اور اگر تم جو ہے جنبی ہو جاؤ، یعنی ناپاک ہو جاؤ، جسے بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لو یا اسی طریقے سے احتلام ہو جائے، تو ان سب صورتوں میں غسل واجب ہوتا ہے، تو فَاطَّهَّرُوا، تم پاکی حاصل کرو، تو پاکی حاصل کس چیز سے کی جائے گی؟ تو غسل سے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ آگے آپ کو ہم بتاتے ہیں، اس کے بعد جو آگے ذکر کیا گیا ہے اس میں تیمم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب تیمم کا ذکر جو ہے بعد میں کیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ وضو اور غسل دونوں کی نیابت یہ کرتا ہے،
ٹھیک ہے. اگر اور یہ تیمم کی صورت کب پیش آتی ہے؟ تیمم اس وقت پیش آتی ہے اس لیے کہ جب پانی ہے آپ کے پاس تو آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب پانی نہ ہو، یعنی آپ جنگل میں ہوں یا کسی ویران جگہ پہ ہوں جہاں دور دور تک میلوں میل تک آپ کو پانی نہ مل سک رہا ہو جس سے آپ وضو یا غسل کر سکیں، یا اسی طریقے سے آپ اتنے مرض کے شدید ہونے کا یعنی بہت زیادہ بڑھ جانے کا خدشہ ہو، اندیشہ ہو، یا اسی طریقے سے کسی جسم کے کسی حصے کا ڈیمیج ہو جانے کا خطرہ ہو، یا اسی طریقے سے آپ کو پانی کے استعمال سے، جیسے عموماً ٹھنڈے کے مہینے میں یہ چیزیں پیش آتی ہے، ٹھنڈی کے مہینے میں کہ پانی کے استعمال سے جان کے چلے جانے کا خطرہ ہو، تو ان صورتوں میں تیمم کا حکم دیا گیا ہے. تو تیمم جو ہے وہ مٹی سے کی جاتی ہے اور وہ پانی کے بعد ہے، اور وضو اور غسل کو اسی لیے اول درجے میں رکھا گیا ہے اور اس کے بعد تیمم کا ذکر کیا گیا، کیونکہ یہ وضو کا بھی خلیفہ ہے یعنی نائب ہے، اور غسل کا بھی نائب ہے. یعنی جب یہ صورتیں جو میں نے ابھی بیان کی کہ آپ اتنے ویران میں ہوں، ویران جگہ میں ہوں یا جنگل میں ہوں جہاں آپ پانی نہ مل رہا ہو، پانی تلاش کرنے کے باوجود آپ کو حاصل نہ ہو، یا جان چلے جانے کا خطرہ ہو پانی کے استعمال سے، یا اسی طریقے سے مرض کے بہت زیادہ بڑھ جانے کا خطرہ ہو، کسی جسم کے حصے کا ڈیمیج ہو جانے کا خطرہ ہو، تو ان صورتوں میں اگر آپ ناپاک ہیں تو آپ پاک کیسے ہوں گے؟ اب پانی کے استعمال سے آپ کو یہ چیزیں دشواریاں پیش آ رہی ہیں. تو اب لیکن ہر صورت میں یہ نہیں کہ اب آدمی جان بوجھ کر کے مجبوری بنا لے اور تیمم کرنے لگے، یہ اچھی بات نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں آپ کے حالات کو، اور آپ خود اپنے حالات کو بہتر جانتے ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اب تیمم کو اس کے بعد ذکر کیا گیا تو اسی وجہ سے ذکر کیا گیا کہ یہ دونوں کا خلیفہ ہے. بس اس میں فرق یہ ہے کہ اب غسل کا بھی خلیفہ ہے اور وضو کا بھی خلیفہ ہے. اب اگر آپ کو وضو کرنا ہے تو آپ کو نیت کرنی ہوگی، غسل کرنا ہے تو آپ کو غسل کی نیت کرنی ہوگی. اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، دل میں ارادہ کر لینا، اسی کا نام نیت ہے. تو نیت آپ کو کرنی ہوگی، اسی لیے نیت کو شرط رکھا گیا. اسی لیے میں نے شرط اور فرض کا فرق جو ہے پہلے ہی بتا دیا. اب یہاں آپ سمجھیے کہ نیت کو شرط قرار دیا گیا ہے، نیت شرط ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ وضو کی نیت سے تیمم کر رہے ہیں یا غسل کی نیت سے تیمم کر رہے ہیں. اب تیمم میں جو فرائض ہیں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، اور اس کا طریقہ بھی بتاتا ہوں. تیمم میں دو فرائض ہیں. ایک تو شرط میں نے آپ کو بتا دیا جو نیت ہے، اور فرض کیا ہے تیمم میں؟ تیمم میں دو فرض ہے. ایک فرض یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہاتھ کو جو ہے مٹی میں یا غبار میں اس طریقے سے دونوں ہتھیلی کو جو ہے اس طریقے سے ماریں، اور اس کے بعد پھر اس کو جھاڑ لیں، تاکہ ایسا بھی نہ ہو کہ پورا دھول جو ہے جو ہاتھ میں لگا ہے آپ کے چہرے پہ لگ جائے اور آپ بھوت کی طرح نظر آنے لگیں. اسی وجہ سے شریعت نے ہر چیز کا خیال کیا ہے اور اس کو نائب بنایا ہے، تو اس میں بھی خیال کیا ہے. تو آپ اس طریقے سے ہاتھ کو مٹی پہ غبار پہ ماریں اور اس کے بعد پھر اس کو جھاڑ لیں، اور اس کے بعد پھر سر پہ پوچھ لیں، مسح کر لیں، چہرے پر پوچھ لیں. یہ ایک فرض ہوا. اور اس کے بعد دوسرا فرض کیا ہے کہ پھر دوبارہ ہاتھ کو ماریں اس طرح سے مٹی میں یا غبار میں، اور اس کا پھر اس کو جھاڑ لیں اور کہنیوں سمیت پورا جو ہے اس کو پوچھ لیں، یعنی مسح کر لیں ہاتھ پہ پورا. یہ تیمم میں ارکان ہی اتنے ہیں، بس اتنے سے آپ کا تیمم ادا ہو جائے گا. اور یہ دو چیزیں ہیں، تیمم میں دو ہی چیزیں ہیں اور یہ دونوں ہی فرض ہے. ٹھیک ہے. اور مطلب اس طریقے سے پوچھنا ہے کہ پورا ہاتھ جو ہے مطلب کہیں پر بھی بچ نہ جائے، اس طریقے سے پوچھنا ہے. چہرے کو بھی پوچھنا ہے تو اس طریقے سے پوچھنا ہے کہ کہیں بچ نہ جائے. ایک جس طریقے سے وضو میں ہے کہ وضو کا پانی اس طریقے سے آپ دھوئیں منہ کو یا ہاتھ کو کہ ایک بال برابر بھی سوکھا نہ رہے، اسی طریقے سے تیمم میں بھی ہے کہ اس کو اس طریقے سے آپ پوچھیں کہ کوئی بھی مطلب ہاتھ کا یا چہرے کا کوئی بھی حصہ تھوڑا سا بھی بچ نہ جائے، اس طریقے سے آپ پوچھیں. تو تیمم میں شرط کیا ہے؟ نیت کا کرنا. اور فرض کیا ہے؟ ایک مرتبہ ہاتھ کو مٹی میں مار کر پھر اس کو ہاتھ کو جھاڑ کر کے اور چہرے پر پوچھنا، اور اسی طریقے سے دوبارہ ہاتھ کو مٹی پر مار کر کے جھاڑ کر کے ہاتھ کہنیوں سمیت ہاتھ کو پوچھنا، مسح کرنا. یہ دو فرض ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.